باب هل يخرج المیت من القبر واللحد لعلۃ، کیا قبر میں سے میت کو کسی ضرورت کے لیے نکالا جا سکتا ہے، کسی غرض اور کسی وجہ سے نکال سکتے ہیں؟ آج کل ہمارے ہاں وہ جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس کے لیے نکال لیتے ہیں بعض اوقات کسی تحقیق کے سلسلے میں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ آپ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں یہ ماڈرن دور ہے اور آج ہی کے دور میں یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یا اسلام جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ریلیجن نہیں اور آج کے مسائل کا حل نہیں پیش کرتا. بات یہ کہ اسلام کو پڑھا ہم نے کب ہے اور ہم کو معلوم کب ہے کہ اسلام کس بات کی اجازت دیتا ہے اور کس کی نہیں، کیونکہ ہم نے تو اسلام کو اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کیا ہے چند باتوں کو سامنے رکھ کے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر، کسی حقیقی ضرورت پر میت کو قبر سے نکالا بھی جا سکتا ہے. جیسے قتل کے مقدمات میں بعض اوقات یہ دیکھنے کے لیے کہ میت کے سٹمک میں کیا ہے، زہر ہے یا کیا چیز ہے، تو اسی طرح اور بہت سی وجوہات کی بنا پر. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن ابی بعدما ادخل حفرته، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر کے پاس آئے اس کے بعد کہ وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا، یعنی پوری طرح مٹی تو شاید نہیں ڈالی گئی تھی لیکن یوں پتہ چلتا ہے کہ داخل کر دی گئی تھی اس کی لاش اس کی قبر میں. فامر به، پھر آپ نے حکم دیا، فاخرج، اس کو دوبارہ نکالا گیا، یعنی قبر سے اندر ڈالنے کے بعد پھر باہر لایا گیا. فوضعه على ركبتيه، آپ نے اس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا. ذرا دیکھیں ایک منافق جیسے ساری زندگی آپ کو ستایا، جو سامنے دشمن ہوتا ہے نا اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، جو چھپ کے وار کرے اور دھوکہ دے اس کے ساتھ نمٹنا مشکل ہے. تو منافقوں کی یہی تو صفت تھی، بات کرتے جھوٹ بولتے، وعدہ کرتے خلاف کرتے، امانت ان کے پاس ہوتی خیانت کرتے. اور عبداللہ بن ابی کے تو واقعات اور حالات آپ سب کو معلوم ہے، کوئی مسلمان اس کے نام سے لا علم نہیں ہے. ساری زندگی جس طریقے سے اذیت دی اس شخص نے، اور آپ کا اخلاق دیکھیں اور آپ کے دل کی وسعت دیکھیں کہ باوجود ان سب باتوں کے جاننے کے آپ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ کہ اس کی قبر پہ گئے، اسے نکالا اور اپنے گھٹنوں پر رکھا. ہم تو صرف بدگمانی میں لوگوں سے دشمنی کر کے تعلق ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو اپنے ایک دوست کے ساتھ کر سکتے تھے. کیا معاملہ ذرا دیکھیں. فوضعه على ركبتيه ونفث عليه، اس پہ پھونک ماری، من ریقہ، اپنے لعاب دہن میں سے، یعنی اپنا لعاب دہن جو تھا اس میں سے کچھ اس کے منہ پہ لگایا. پیچھے آپ احادیث سب پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے لعاب دہن کی جو برکت یا لوگوں کا معاملہ ہوتا تھا. وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، اور اپنی قمیص اس کو پہنائی. اسے لگتا ہے کہ جو کچھ پہلے اس نے پہنا ہوا تھا اس کو چینج کیا گیا. اور قمیص کیوں پہنائی گئی تھی؟ وہ حضرت عبداللہ جن کے سچے مسلمان بیٹے تھے ان کی ریکویسٹ پہ. اور آپ نے کیوں حامی بھر لی تھی؟ فاللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے. وکان کسا عباسا قمیصا، اور اس نے ایک مرتبہ حضرت عباس کو قمیص پہنائی تھی. کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس جب قید ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن ابی نے ان کو قمیص دیا تھا، تو اس کا بھی احسان اتارنا چاہتے تھے. قال سفیان وقال ابو ہارون وکان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 کرتے پہنے ہوئے تھے اوپر تلے. فقال له ابن عبداللہ، تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ البس ابی قمیصک، اپنی قمیص میرے باپ کو پہنا دیجیے. الذی یلی جلدک، وہ جو آپ کی اسکن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی اوپر والی نہیں اندر والی. قال سفیان فیرون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم البس عبداللہ قمیصہ مکافأۃ لما صنع، تو وہ لوگ سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو جو قمیص پہنائی ہے یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو اس نے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ احسان کیا تھا. یعنی اگر دشمن بھی احسان کرے تو اس احسان کو بھی ماننا چاہیے اور اس احسان کا بھی بھلائی کے ساتھ بدلہ دینا چاہیے. حدثنا مسدد اخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسین المعلم ان عطاء ان جابر رضی اللہ عنہ قال لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کی شہادت کا قصہ یہ پیچھے بھی مختصراً گزر چکا ہے، یہاں تھوڑی تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ احد کی رات میرے والد نے مجھ کو بلایا. یا یاد رہے کہ حضرت جابر جو تھے وہ اکلوتے بھائی تھے اور ان کی بہت ساری بہنیں تھیں. اور ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی شادی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک شادی شدہ عورت سے شادی کر لی، یعنی مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کماری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت سی بہنیں ہیں اور اگر ان کے ساتھ میں ایک لڑکی ایسی اور لے آتا تو ان کو لک آفٹر کون کرتا؟ تو ان کا خیال رکھنے کے لیے انہوں نے خود قربانی کی. اکلوتے بیٹے تھے. کہتے میرے باپ نے مجھے بلایا، فقال، تو کہا ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے پہلا ہوں گا جو کل قتل کر دیا جاؤں گا. یعنی ان کو گویا ایک ایسی فیلنگ ہو رہی تھی، اور ایسی فیلنگ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی کام ہونے والا تو اس سے پہلے ہی آپ کے دل میں کھٹک آنے شروع ہو جاتی
تو بالکل اسی طرح ان کو بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت کی خوشبو آ رہی ہو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے پہلے شہید کر دیا جاؤں گا. وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اپنے بعد تم سے زیادہ کوئی شخص عزیز نہیں چھوڑ رہا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی دنیا کے تمام انسانوں میں تم سے مجھے بہت محبت ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بڑھ کر اور کوئی پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی تھا. اور ایمان والا انسان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اپنے والدین اور اولاد ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہو جائیں. وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، اور مجھ پر قرض ہے، فَقْضِ، اس کو پورا کر دینا. وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. وَاسْتَوْصِ، خیر خواہی کرنا، بِأَخَوَاتِكَ، اپنی بہنوں کے ساتھ، خیرن، بھلائی کے ساتھ. فَأَصْبَحْنَا، صبح کی ہم نے، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وہ پہلے مقتول تھے، پہلے شہید تھے. وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، اور دفن کیے گئے ان کے ساتھ ایک دوسرے شخص قبر میں، یعنی قبر میں ان کو اور ایک اور شخص کو ساتھ دفن کیا گیا، یعنی ملا کے دفن کیا گیا. کہا جاتا کہ ان کے اپنے بہنوئی تھے. ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخَرِ، کہتے ہیں کہ وہ جب دفن کیا گیا لیکن مجھے اچھا نہ لگا کہ میں اپنے باپ کو دوسرے کے ساتھ رکھوں. فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ 6 أشهر، 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی قبر کھول کے ان کو نکالا. فَإِذَا هُوَ، تو وہ کیسے تھے، كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ، کہ ان کی لاش نکالی گئی تو وہ بالکل اسی طرح تھی جس طرح 6 ماہ پہلے ان کو وہاں رکھا گیا تھا، سوائے اس کے کہ ان کے کان جو تھا اس میں کچھ تھوڑا سی چیز لگ گئی تھی، یعنی کان گل رہا تھا. یہ ہے شہید کی جزا. یہ سب میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے جس میں سے شاید چند لوگوں کو یہ میں پہلے سنا بھی چکی ہوں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو جابر ہیں جن کے والد شہید ہوئے تھے اور جن کی شہادت کا قصہ یہاں لکھا ہوا، انہی کے بیٹے کا یہ واقعہ ہے. حضرت جابر ہی کا واقعہ ہے جو اپنے والد کو قبر سے نکالتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہاں حضرت جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان، ان کا اس صدی کے شروع میں، یہ چونکہ اس وقت جو میرے سامنے یہ تکبیر کی ایک کٹنگ ہے، 7 نومبر 91 کا یہ شمارہ ہے جس میں یہ قصہ موجود تھا. اور قصہ یہ تھا جس کو بہت تفصیل سے ایک خاتون نے جو اس جنازے میں شریک تھی، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی 2 قبریں تھیں جن کو کھودا گیا اور پھر دوبارہ ان کو دفن کیا گیا جنازہ پڑھا کے، تو یہ خاتون جو یہ قصہ لکھتی ہیں، طویل قصہ ہے، اس وقت نہیں ہے، یہ خود اس جنازے میں موجود تھی. یہ کسی سفیر کی بیگم تھی تو وہ وہاں پر موجود تھے، تو یہ بھی وہاں تھی، تو انہوں نے پھر آ کے کتاب لکھی اور اس میں اس قصے کو نقل کیا جو ان کا عینی شاہد قصہ تھا. قصہ کیا تھا کہ میں ذرا یہاں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا سنا دیتی ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان کا 50-60 سال قبل پیش آنے والا یہ ایمان افروز واقعہ کہ عراق کے مفتی اعظم اور اس وقت سربراہ سلطنت شاہ فیصل نے بیک وقت اور متواتر یہ خواب دیکھا کہ یہ دونوں صحابہ ان سے اپنے مزارات میں دریا کے پانی کی آمد کی شکایت کر رہے ہیں. یعنی ان کی قبریں تھی کہیں پر اور یہ خواب میں مسلسل آ رہے تھے، کس کو، وہاں کے مفتی اعظم کو اور بادشاہ کو اس وقت کے، کہ پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے لہٰذا تم ہماری قبریں منتقل کرو. جس کے بعد شاہ فیصل نے مفتی اعظم کے فتوے کے بعد صحابہ کرام کے اجسام کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد پوری مسلم دنیا سے آنے والے لاکھوں زائرین کی موجودگی میں یہ کارروائی عمل میں آئی. اگرچہ یہ واقعہ اردو جرائد میں گزشتہ 20-25 سال کے دوران پہلے بھی شائع ہوتا رہا، لیکن اس عرصے میں اس کی کوئی تصویر شائع نہیں ہوئی. ہمارے ایک قاری نے اپنے ریکارڈ سے اس واقعے کی ہمیں یہ اخباری تصویر بھیجی ہے. اس تصویر پر جو عبارت تحریر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 20 ذی الحج 1351 ہجری کا ہے. عبارت یہ ہے، یہ سعادت مرحوم ملک فیصل شاہ عراق کی قسمت میں لکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام یعنی حضرت حذیفہ حاکم مدائن اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب میں آ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریا سے فاصلے پر دفن کرایا جائے، کیونکہ دریا کا پانی ہمارے مزاروں کے قریب آ رہا ہے. چنانچہ عید قربان 1351 ہجری کے 10 روز بعد شاہد اس کو احتشام کے ساتھ یہ رسم ادا کی گئی اور ان دونوں صحابہ کی زیارت سے لاکھوں مسلمانوں کو شرف اندوز ہونے کا موقع ملا. دونوں کے جسم بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور ریش مبارک کا بال محفوظ تھا، آنکھوں کی چمک تک برقرار تھی. یہ اسلام کی صداقت کا عینی ثبوت ہے. یہ تصویر ہے، کافی پرانا کوئی اخبار ہے. تصویر ویسے نہیں ہے، ان صحابہ کرام کی شکل کی تصویر نہیں ہے اس میں اور نہ لی گئی،
جنازوں کی تصویر ہے، اور اس میں جو خاتون وہاں پر موجود تھی انہوں نے بہت تفصیل سے کہانی لکھی ہوئی ہے، اور کس کس طریقے سے وہ سب کچھ کاروائی جو تھی وہ مکمل ہوئی. بہرحال شہادت کا اپنا ایک لطف ہے، لیکن یہ اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہو کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو. کہتے ہیں نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ آئینہ، یہ دل، یہ روح ہمیں دی ہے، اگر یہ دل اس کے لیے ٹوٹتا ہے، یہ زندگی اس کے لیے جاتی ہے، تو یہ اس کو اور پیاری ہو جاتی. اس کے لیے مرنا اور اس کے لیے ٹوٹنا اور اس کے لیے بکھرنا اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا، اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت کی بات ہو نہیں سکتی کسی انسان کے لیے. لیکن وہ لوگ جو دنیا سے چمٹ کر رہ گئے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کی ہوئی ہو، ان کو یہ لطف سمجھ آ ہی نہیں سکتا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سعید بن عامر عن شعبۃ عن ابن ابی نجیح عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال دفن مع ابی رجل فلم تطب نفسی حتی اخرجته فجعلته فی قبر علی حدۃ، کہ مجھے اچھا نہ لگا کہ میرے والد دوسرے شخص کے ساتھ ہیں. اس وقت تو مجبوری تھی، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. اب آپ دیکھیں کہ 70 لاشیں اگر آپ نے دفنانی ہوں، پورا دن چاہیے، بہت کام چاہیے، اور دشمن سر پہ کھڑا ہے. اور اس دوران آپ نے پھر کیا کیا؟ جلدی جلدی دو کو ایک قبر میں ڈال دیا. اور یہ بتانے کے لیے بھی آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ اکٹھا دفن کیا جا سکتا ہے شہیدوں کو. پھر یہ ہے کہ حضرت جابر کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، باپ ان سے محبت کرتے تھے، وہ بھی باپ سے محبت کرتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو دونوں آپس میں تھے ان کی کوئی بہت زیادہ بہنوئیوں کے ساتھ عموماً اتنی نہیں بنتی. ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ والد ان کے ساتھ بہت خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن شہادت کے بعد وہ سب علائشیں دل سے نکال دی جاتی ہیں اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ایک دوسرے کو ہو بھی ایسا تعلق میں کوئی بگاڑ وغیرہ. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر پڑھیں گے آپ. تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ 6 مہینے گزرے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے والد قبر میں ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو نکالنا چاہا، قبر کھود دی. اور یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہوا، لہٰذا وہ قبر کھود کے ان کی لاش کو نکالا گیا اور صحیح سلامت تھی وہ، تو آپ نے اس پہ منع نہیں کیا. اس سے امام بخاری یہ باب لاتے ہیں کہ ضرورت کے وقت اگر میت کو ایک قبر سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کرنا ہو یا کوئی اور ضرورت ہو، لعلۃ کا لفظ آیا ہے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ یہ ٹیسٹ اپروول تھا نا آپ کا. اگر ہم کو یہ پتہ چل گیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا، لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا. باب اللحد والشق فی القبر، یعنی لحد بنانا یا شق یعنی صندوقی قبر بنانا. صندوقی سے مراد یہ کہ سیدھی قبر بس. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. ان ساری روایات سے ایک بات اور پتہ چلتی، شہادت اپنی جگہ بہت بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود شہیدوں میں بھی درجہ بڑا اس کا ہے جس کے پاس پھر علم ہو، اور خاص طور پر قرآن کا علم. بابن اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ، اگر کوئی بچہ مسلمان ہو جائے، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا، مسلمان ہو جائے پھر وہ مر جائے، کیا اس پہ بھی جنازہ پڑھا جائے گا؟ بعض بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سمجھ دے دیتا ہے بنسبت بڑوں کے، تو ایسی صورت میں ماں باپ تو اس کے سارے کافر ہیں، تو جنازہ اس پہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى السَّبِيِّ الْإِسْلَامُ، اور کیا بچے کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ تو نہیں کہ آپ ایک بچے کو ورغلا رہے ہیں؟ یہ ورغلانے کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے بچے کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر ایک کی ہمدردی تھی اور ہر ایک کی محبت تھی کہ وہ کسی طرح آگ سے بچ جائے. وقال الحسن وشریح وابراہیم وقتادۃ اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو لڑکا مسلمان کے پاس ہوگا. مراد کیا ہے؟ ماں اور باپ دو تھے، ایک بچہ تھا، ماں مسلمان ہو گئی، باپ کافر رہا، اور بچہ بھی مسلمان ہو گیا، تو بچہ کس کے ساتھ رہے گا؟ ماں کے ساتھ، اور اگر باپ مسلمان ہے تو باپ کے ساتھ. وکان ابن عباس رضی اللہ عنہما مع امہ من المستضعفین، کہ ابن عباس اپنی ماں کے ساتھ کمزور مسلمان سمجھے جاتے تھے کیونکہ ان کے باپ جو تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے پہلے، بعد میں ہوئے، لیکن ان کی ماں جو تھی ام الفضل، فضل ان کے بڑے بھائی تھے عبداللہ کے،
تو ان کی ماں ام الفضل کہلاتی تھی. تو ماں بھی مسلمان ہو گئی, بیٹا بھی مسلمان ہو گیا, باپ نہیں ہوا, دونوں بیچارے کمزور مسلمانوں میں سے شمار کیے جاتے تھے. ولم یکن ما ابیہ علی دین قومی, اور ابن عباس اپنے باپ کے ساتھ اپنے قوم کے دین پر نہیں تھے. وقال الاسلام یعلو ولا یعلا, تو ابن عباس کیا کہتے ہیں, اسلام غالب رہتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ خواہ ہم کمزور ہی کیوں نہ ہوں, یعنی ماں تھی میری باپ کے مقابلے میں کمزور تھی, اور وہ مسلمان ہوئی, میں مسلمان ہوا, تو میں کمزور ماں کے ساتھ چلا گیا, کیونکہ اسلام کی قوت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ بظاہر جسمانی قوت میں ایک باپ نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں. تو اسلام کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ صاحب اسلام کو زیادہ حق ہے, یعنی ماں یا باپ میں سے جو مسلمان ہو وہ زیادہ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اور بچے کو لینے کا حقدار بھی وہ زیادہ. اور خصوصاً بچے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ بچے اپنے والدین کے دین پر ہی ہوتے ہیں نا, جس ماحول میں وہ رہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں. اب اگر ایک ایسی فیملی ہے کہ جس میں ماں جو ہے وہ کرسچن ہے مثال کے طور پر, لیکن باپ مسلمان ہے, خدا نخواستہ دونوں میں سیپریشن ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں بچہ کس کے پاس جائے گا, کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ اسی کے ساتھ جو مسلمان ہوگا, تاکہ اس بچے کی, اور خصوصاً باپ کا ویسے بھی اس لحاظ سے حق بنتا ہے کہ نسل اس کی طرف منسوب ہوتی ہے, اس لیے باپ جس طرف بھی اس کو لے جائے. لیکن اگر وہ مسلمان ہو تو, اگر وہ کافر ہے تو ماں اس باپ کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوگی اس کو لینے کی. یہ سب کچھ اس وقت ہے جب ایک اسلامی حکومت میں فیصلہ ہو رہا ہے. اگر کہیں اور ہے تو پھر وہ تو اپنے قانون کے مطابق کریں گے, پھر آپ کو تو حق نہیں ہے, پھر آپ کو سزا ہے وہاں رہنے کی. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم ابن عبداللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان عمر انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط. یہ ذرا ایک قصہ ہے, دھیان سے سنیے گا, کہ حضرت عمر جو تھے وہ گئے کس کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہاں گئے؟ فی رہط, ایک گروہ میں, یعنی ایک گروہ کے ساتھ. رہط کہتے ہیں 10 سے کم کا گروہ. چونکہ قصے کے راوی سالم بن عبداللہ ہیں اور عبداللہ بن عمر ہیں, پھر عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے, اس لیے وہ گروہ میں اور بھی صحابہ ہوں گے, لیکن روایت چونکہ حضرت عمر کی ہے اس لیے ان کی طرف منسوب کی جا رہی, اور رہط کا نام نہیں لیا گیا. کہاں گئے؟ قبلہ, جانب, طرف, ابن سیاد کی طرف. یہ ابن سیاد ایک یہودی لڑکا تھا, یہ عام لڑکوں سے مختلف تھا. اس کو بعض اوقات ایسے اشارات ہو جاتے تھے کہ جس سے کوئی آنے والی یا ادھر ادھر کی باتیں اس کو پتہ چل جاتی تھی, جو عام طور پر کاہنوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی, یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا, پھر اس کے اولاد میں بڑے عالم لوگ ہوئے. اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ جو امام مالک کا استاد تھا. جی ہاں, لیکن ابتدا میں ابھی یہ یہودی ہی ہے, جو قصہ ابھی آپ پڑھیں گے اس کے غیر اسلامی حالت کا قصہ ہے. ابن سیاد کے پاس گئے, یعنی یہ کاہن بچہ جو تھا. حتی وجدوہ یلعبو, دیکھا اس کو کہ کھیل رہا ہے مع صبیان, بچوں کے ساتھ, کیونکہ ابھی بچہ سا تھا. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے پاس گئے پورا وفد بن کے, تو وہ کیا کر رہا تھا؟ کھیل رہا تھا. اور یہ کس لیے گئے تھے؟ دراصل اسلام کی دعوت دینے. ان دا اتم بنی مغالطہ, اتم گھر کو کہتے ہیں. اب گھر تو بہت سے قسم کے ہوتے ہیں, اتم کیوں؟ اتم کہتے ہیں پتھروں کا بنا ہوا گھر. یہ کچی مٹی کا گھر ہوتا ہے تو اتم پتھر کا گھر, اینٹوں کا گھر کہہ سکتے ہیں آپ. مثلا بنی مغالہ انصار کا ایک قبیلہ ہے. وقت قارب ابن سیاد, اور قریب آ چکا تھا ابن سیاد کس کے؟ الحلم, بلوغت کے, یعنی بالکل چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا اور جوان بھی نہیں ہوا تھا, جوان ہونے کے قریب تھا. فلم یشعر, تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں, کھیل میں مصروف رہا. حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پہ مارا, یعنی جا کے اس کو تھپ تھپایا. ثم قال ابن سیاد, پھر ابن سیاد سے کہا, اتشہد انی رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ ابن سیاد, تو ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا. فقال, کہنے لگا, اشہد انک رسول الامیین, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی عربوں کے رسول ہیں. یہ دو ٹرمز ہیں, ایک اہل کتاب اور ایک امیین. اہل کتاب کون؟ جن کے پاس تورات اور انجیل وغیرہ تھی. اور امی کون؟ کہ جو آسمانی کتابیں نہیں رکھتے تھے. عربوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کہنے لگا ابن سیاد کہ آپ امیوں کے رسول ہیں, یعنی ہمارے نہیں ہیں. مراد یہ, کیونکہ ان کے بڑوں نے ایسا ہی تعصب سکھایا تھا نا, یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ فلاں گروہ کے ہیں, بالکل جیسے ہم کرتے ہیں. اس کی بات نہ سننا, یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, ہاں بات وہ درست ہی کر رہا ہو. فقال ابن سیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اتشہد انی رسول اللہ, کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیونکہ طرح طرح کی خبریں اس پہ آتی تھی, جنات یا شیاطین جیسے کاہنوں کے پاس آتے ہیں,
وہ جیسے سورۃ الشعراء کے آخر میں آتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ علی کل افاک نسیم، ہر جھوٹے گناہگار پر. تو یہ ہے کہ یہ جو کہانت ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں نجومی اور رمال اور اس قسم کے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو کچھ جھوٹی کچھ سچی خبریں ملا جلا کے سنا دیتے ہیں. کچھ ایسے کیفیات آتی ہیں ان پہ کہ وہ بتا دیتے ہیں. تو یہ علم تو موجود ہے اور یہ کیفیات بھی موجود ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان پر ایمان نہیں لانا چاہیے، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، غیب کی خبریں معلوم نہیں کروانی چاہیے. تو اب یہ بچہ جو تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی کیفیات اس پہ آتی تھی، جیسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں مجذوب، یا وہ کوئی ایسے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھر کچھ بول دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ بد دعا ان کی لگ جاتی ہے. اس قسم کی چیزیں یعنی اصلاً ہیں صحیح، لیکن ہمیں تعلیم کیا دی گئی کہ ان چیزوں میں مت پڑو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک میں ڈالنے والی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان خبروں پہ کان نہ دھرو، ان چیزوں کی طرف دلچسپی نہ رکھو. اتشہد انی رسول اللہ فرفضہ، اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ یعنی جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں نا آپ یہ کر لیں تو کہتا آپ کر لیں، بالکل اسی طرح آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے مانتے ہیں کہ میں رسول ہوں؟ فرفضہ، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وقال، آپ نے کیا فرمایا؟ آمنت باللہ و برسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. یعنی جب تم رسول ہی نہیں تو میں تمہیں کیا رسول مانوں گا؟ یعنی کہا نہیں تم تو کیا بات کر رہے ہو اور تم کافر ہو اور فلاں، نہیں، کہا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان. فقال له ماذا ترى، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے، یعنی تمہاری کیا کیفیت ہوتی، یہ تم کیسے بتا دیتے ہو اس طرح کی بات. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا کہ انسان اس قسم کے لوگوں سے انٹرویو کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ کس طرح بتاتے ہیں، کہاں سے آپ کو خبر ملتی ہے، یہ جو آپ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں اس کی یعنی ایک علم کی حد تک اسے جانا جا سکتا. قال ابن سیاد یاتینی صادق و کاذب، ابن سیاد کہنے لگا کہ میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے، یعنی بعض خیال مجھے سچے آتے ہیں اور بعض جھوٹے، یا بعض جنات میرے پاس سچی خبر لاتے ہیں اور بعض جھوٹی خبر لاتے ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلت علیک الامر، کہ تیرا معاملہ تو گڑمڑ ہو گیا، یعنی تو رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تیری سچی ہے اور تیری کوئی جھوٹی. ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد خبأت لك خبیئا، آپ نے اس سے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپائی ہے، ایک بات چھپائی ہے، اور وہ بات کیا تھی؟ میں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے. کوئی آیت ہے جو میں دل میں پڑھ رہا ہوں تو مجھ کو بتاؤ. فقال ابن سیاد، ابن سیاد کہتا ہے ہوا الدخ، یہ دخ ہے، دخ. فقال اخسا، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پرے ہٹو. فلن تعدو قدرک، کہ تو اپنی بساط سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یعنی انہوں نے جاننا چاہا کہ اس کو کتنا علم ٹیسٹ کیا. اور دخ کیا تھی آپ کے ذہن میں آئی تھی فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو باقی تو کچھ نہ بتا سکے، دخ کا لفظ بتایا. اور نجومی بھی کیا کرتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بات لے کے اس کو جنرلائز کر دیتے. ایک ذرا سی بات اگر اس کی سچی نکلے، ہم جیسا کوئی کہتا ہاں دیکھا اس کو چل گیا پتا، میں دخان ہی سوچ رہا تھا. لیکن آپ نے کیا کہا کہ تمہارا معاملہ تو کچھ گڈمٹ قسم کا ہے، چھوڑو اس بات کو اور تم کہانی رہو گے، کہانت سے آگے تمہیں کوئی مقام نہیں مل سکتا، یعنی نبی نہیں ہو سکتے. مراد یہ تھی تمہارے پاس جو کچھ آتا ہے نہ یہ وحی ہے اور نہ الہام ہے، یہ کیا ہے؟ شیطانی خبریں ہیں چند ایک. اب دیکھیں کہ شیطان جیسے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، تو وہ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس وقت ڈالتا ہے نا جب دل میں ہم کچھ بات سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شیطان کو بعض اوقات ہمارے دل کی کچھ باتوں پر اس میں دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے ہم سوچ کیا رہے ہیں. یعنی یہ شیطان کو ایک قوت دی گئی، یعنی وہ غیب کا علم جانتا ہے کہ ہم نہیں غیب کا علم جانتے تو وہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. یا میں آپ کا نہیں جانتی اور آپ میرا نہیں جانتے، اور شیطان جانتا ہے تو نعوذ باللہ آپ سے یا مجھ سے شیطان بہتر ہو گیا. یہ نہیں اس کا معنی. دل میں جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مثلاً آپ نماز پڑھنے لگے یا کوئی اچھا کام کر، صدقہ ہی کرنے لگے، مثلاً آپ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک خیال آتا ہے اچھا نہیں چھوڑو جانے دو، وہ تو ایسے ہی ہے، اس کو نہیں کچھ خرچ کرنا یا دینا، وہ تو قابل ہی نہیں دینے کے. کون یہ باتیں بری بری ڈالتا ہے دل میں؟ یہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. شیطان کب ڈالتا ہے؟ جب آپ ایک نیک نیتی کا ارادہ کرتے. ابھی آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن شیطان آپ کے دل تک پہنچ گیا، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان بعض اوقات دل کی باتیں بھی جان لیتے ہیں اور جب ہی وہ وسوسہ ڈالنے پر قادر ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جس کو ہمزاد بھی بولتے ہیں. ہمزاد کا لفظ سنا آپ نے؟ ہمزاد بولتے ہیں اس کو. جو شخص آیت الکرسی نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو جو کسی دوسرے کا شیطان ہوتا ہے یا عام شیطان جو ہوتے ہیں، وہ اس ہمزاد سے دوستی کر کے اس انسان کے دل کی باتیں یا اس کے راز لے لیتے ہیں. یہ جو نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے جن
مسخر کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جن پالے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بکرے کا گوشت لاؤ فلانا لاؤ. بکرے ایسے اتنے ذبح ہوتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ قصہ مختصر یہ کہ جو لوگ جن قابو کر لیتے ہیں وہ اپنے جنوں کو اس شخص کے جن کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو کسی انسان کے ساتھ ہر وقت جو شیطان لگا ہوا ہے، ٹھیک، اور اس سے کچھ خبریں اس کے بالکل تنہائی کی معلوم کر لیتے ہیں اور کچھ تھوڑی بہت اسی قسم کی دکھ جو ہے وہ دل کی بھی لے لیتے ہیں اور پھر جا بتاتے ہیں ادھر. اب کوئی ایسا شخص پہنچتا ہے تو کہتے ہیں آنکھیں تھوڑی دیر بند کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا فلاں شخص اس وقت بیٹھا ہوا ہے فلاں مکان کے دوسرے کمرے میں جس کے اندر یہ سبز پردے لٹک رہے ہیں اور یہ، تو انسان کہتا ہے دیکھا اس کو تو غیب کا علم ہے، یہ تو سب کچھ جانتا ہے. اب اس کے بعد جو باقی جھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے وہ بھی ساری مان لیتا ہے. تو یہ ایک شیاطین کا کھیل ہے اس قسم کا کہ جس میں ان کو آزادی دی گئی. وہ جنت میں پہنچ گیا تھا بہکانے کو، تو یہاں دنیا میں تو بہت ہی آزاد ہے. وہ اس نے کہا تھا نا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے. یہ اس کو مہلت دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے، اور انسان سے تھوڑی بڑھ کے آزادی دی گئی ہے کہ وہ انسان کو جیسا چاہے گمراہ کر لے. ایسی جب خبریں ہوتی ہیں تو عام لوگ اس میں اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کو تو غیب کا علم ہے، پھر ہر سچی جھوٹی بات اس سے پوچھنے کو چلے جاتے. پھر کہتے ہیں کہ جی اچھا وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ چوری کس نے کی، کہاں گئی، وہ فلاں چیز فلاں جگہ پڑی ہے، جا کے اس سے پتہ کر لو. ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے اس نے اس تعلیم کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کفر کا لفظ آتا ہے وہاں. اس نے کفر کیا اس تعلیم سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لہٰذا کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، ایسی خبریں معلوم کروانے سے منع کیا گیا، ایسی خبروں کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. کہ اچھا ہم کہتے ہیں کہ غیب نہیں کسی کو پتا، دیکھو اس کو تو سب کچھ پتا اور اس کو پتا ہے. اور تجسس میں بہت ساری چیزیں ایسی انسان شروع کر دیتا ہے جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں. ہاں اب آپ کو بتاؤں طریقہ ان ساری چیزوں سے بچنے کا. اللہ کا ذکر. آپ کو وہ دعا یاد ہوگی کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک فرشتہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہدیت ووقیت وکفیت، ہدایت پا گئے، کفایت کیے گئے، بچا لیے گئے. اب اس کا جو ساتھ ہمزاد لگا ہوا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، یہ کسی دوسرے آنے والے جن شیطان کو کچھ بتا نہیں سکتا، حصار ہو جاتا ہے انسان کے ارد گرد. جب آیت الکرسی پڑھتا ہے تو انسان کے ارد گرد ایسی دیوار قائم ہو جاتی ہے کہ کسی کے مسخر یا قابو کیے ہوئے جن اس شخص کے آ کے حالات معلوم نہیں کر سکتے. تو کیا ہے؟ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، من استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. آیت الکرسی کے بعد آتی ہے نا یہ آیت، پڑھی ہوگی آپ نے. تو جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، اور سوتے وقت خاص طور پر اسی لیے پڑھنے کو کہا گیا کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس پہ شیطان حملہ کریں، جن کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو کیا کہا گیا؟ آیت الکرسی پڑھ کے سو، کوئی نہیں پاس پھٹکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو یہی ہے اللہ کو تھام لینا، اس سے دوستی کر لینا، اس کو یاد کر لینا کہ جس کے بعد کوئی چیز پھر آپ پہ غالب نہیں آ سکتی. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. پھر شر کی قوتیں آپ پہ غالب نہیں آ سکتی. لیکن انسان ہے نا، پڑھنا بھول جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، خصوصاً جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے تو ہر نماز کے فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب نہیں پڑھنی ہوتی تو دن میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے، اور رات کو بھی پھر ایسی غفلت میں سو جاتے ہیں. پھر ایسی چیزیں انسان کو ستانے لگتی ہیں. اس لیے نماز نہ بھی پڑھنی ہے تو آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے، عورت کو محروم نہیں کیا گیا. مگر ہمارے لوگوں نے بلا وجہ کی شرطیں اور حدود اور قیود لگا کے دین کو مشکل بنا دیا. بہرحال آگے چلتے ہیں. فقال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کہتے ہیں دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ جملہ آپ حضرت عمر سے بہت دفعہ سنیں گے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. اضرب عنقہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکنہ فلن تسلط علیہ، اگر وہ دجال ہے تو تم اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے. یعنی آپ نے یہ بھی سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دجال ہو. پھر سوال نہ آئے کہ دجال کون ہے، وہ جو فتنوں کی کتاب ہے اسی میں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتا سکتی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ دجال ہے اور ہر جھوٹے کو بھی کہتے ہیں تو تم اس پہ مسلط نہیں ہو سکتے. کیوں؟ دجال کو کون مارے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ مراد تھی.
اگر یہ دجال ہے تو تم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ, اور اگر وہ دجال نہیں تو اس کو قتل کرنے میں تیری کوئی بھلائی نہیں, یہ تیرے لیے اچھا نہیں, اس کو مارنا تیرے لیے بہتر نہیں. وقال سالم, حضرت عمر کے پوتے سالم کہتے ہیں سمعت ابن عمر, میں نے اپنے ابا ابن عمر سے سنا, رضی اللہ عنہما یقول, اللہ ان دونوں سے راضی ہو, کہتے ہیں انطلق بعد ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے, وہ ابی بن کعب اور ابی بن کعب الی النخل التی فیہا ابن سیاد, اس کھجور کے درخت میں جہاں ابن سیاد ہوتا تھا, وہو یختل, اور وہ وہاں پر اکیلے تھے, ان یسمع من ابن سیاد, کہ ابن سیاد سے کچھ سنیں کہ کیا کہتا ہے یہ, قبل ان یراہ ابن سیاد, اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھ لے. یعنی چپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے ساتھ ان کھجوروں کے درختوں کے پاس گئے جہاں وہ رہتا تھا. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستجع یعنی فی قطیفۃ لہ, تو دیکھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اپنا ایک کمبل لپیٹے, قطیفہ کمبل کے لیے آتا ہے, فیہا رمزۃ, کہ اس میں کچھ گنگنا رہا ہے, کمبل لیے لیٹا ہوا ہے اور کچھ بنبنا رہا ہے, گنگنا رہا ہے, رمز اشارہ سے بات کر, او زمرتن, زمرہ مزمار اسی سے ہے, یعنی کچھ گنگنا رہا ہے. فرأت ام ابن سیاد, ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا, کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہو یتقی بجذوع النخل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے جا رہے تھے کھجوروں کے تنوں کے پاس سے, یعنی آپ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ آپ گزر رہے ہیں, خاموشی سے چھپ کے اس کی بات سننا چاہتے تھے. فقالت لابن سیاد, تو ابن سیاد کی ماں ابن سیاد کو کہتی ہیں یا صافی, یا صافی, یہ جیسے لاڈ سے نام لیتے ہیں نا, سواد ہے تو پہلا اسی سے ہی. وہ اس میں ابن سیاد کہتے ہیں کہ ابن سیاد کا نام بھی تھا. حاضا محمد, یہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فسار ابن سیاد, ابن سیاد کود کے اٹھ بیٹھا, اچھل بیٹھا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا, اگر یہ اسے چھوڑ دیتی تو یہ بیان کر دیتا, یعنی ماں نے اسے بتا دیا, اگر اس کو پتہ نہ چلتا تو جو اس کی حقیقت تھی وہ مجھے پتہ چل جاتی. وقال شعیب, شعیب کہتے ہیں زمزمتن, کہ یہ رمزتن نہیں, یہ کیا ہے, زمزمتن تھا. فرفسہ, اور بعضوں نے کہا کہ یہاں فرفدہ کی بجائے فرفسہ ہے, یعنی انہوں نے اس کو لات ماری. وقال اسحاق الکلبی و اقیل رمرمتن, کسی اور نے اس کو رمرمہ پڑھا. وقال معمر رمزتن, ایک اور روایت میں اس کو رمزتن کہا گیا. رمزہ کہتے ہیں ستار کی آواز کو. بہرحال یہ تو راویوں کے آپس کے اختلاف ہیں کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا, اور اس میں اصل میں آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ دوسری جگہ لگا دیں تو وہ کچھ اور بن جائے گا, زمرہ بن جائے گا, رمزہ بن جائے گا, رمرمہ بن جائے گا, زمزمہ بن جائے گا. تو اس سے بہت سے لفظ وجود میں آ گئے, لیکن سب کا آلموسٹ معنی